اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج 27واں درس ہے۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی، ان کے 70 سردار مارے گئے، بہت سے جکڑ لیے گئے، باندھے گئے، قیدی بنایا گیا۔ بھاگتے ہوئے سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ ابو جہل مارا گیا تھا، جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن۔ دو کم سن بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ قریش مکہ بدلہ لینے کی تیاری کرنے لگے۔ 1 سال گزر چکا۔ تقریباً 1 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس وقت مسلمان بھی کافی مضبوط ہو چکے تھے، اور وہ تو ایسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں یقین تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر رب العالمین کا انعام شروع ہوا۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو اس زندگی کے بعد ہے، یہ ان کا یقین تھا۔ تو موت تو ان کے لیے ایک قدرتی عام واقعہ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ہم مریں گے، اور مرنا جو ہے وہ اٹل ہے۔ تو کیوں نہ رب العالمین کو راضی کر کے مرا جائے۔ چنانچہ احد کے مقام پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ بدر میں تو مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی خاص ہتھیار نہیں تھے، چند گھوڑے تھے، کیونکہ وہ تو جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کو شروع میں فتح حاصل ہونے لگی۔ ایک غلطی ہوئی، ایک درے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، اور فرمایا تھا کہ جب تک ان کو کہا نہ جائے اس درے کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب مسلمانوں کو فتح ملی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو یہ 50 لوگ جو تھے، ان میں سے 39 لوگ بھاگ نکلے کہ ہم مال غنیمت مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں۔ 11 لوگوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے اسی پر عمل کرو، لیکن وہ غنیمت کی طرف لپکے۔
ادھر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اپنے ٹولے کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، لوٹ کر آئے اور درے کی طرف سے حملہ کیا، ان 11 کو بھی شہید کیا، اور آئے تو بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے جو آپ پر لیٹے ہوئے تھے تاکہ آپ کو تیر نہ لگے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بعد میں پہاڑی پر چڑھایا بہت مشکل سے زخمی حالت میں، اور یہ کفار وہاں سے نکل آئے۔ ان کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، مگر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، اس لیے کہ اسلام کو رب العالمین نے پھیلانا تھا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان تو ہوا میں تیر مارتا ہے، خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، وہی تو ہوتا تو وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں پھر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، بلکہ بڑی غلطی تھی یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ جان دینی چاہیے۔